اس کا ایک دستور رہا ہے، اپنے دستور کے مطابق ہر مہینے کے دن اتوار کو درس و تدریس کی محفل سجتی ہے، جس میں درس قرآن وغیرہ معلمین تنظیم اصلاح معاشرہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں دین کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور تنظیم اصلاح معاشرہ کا مقصود و مطلوب بھی یہی ہے کہ یہاں سے دین کی شمع جلے اور عوام اہل سنت تک دین کا پیغام پہنچے، لوگ دین کی باتیں سنیں اور سن کر کے اسے اپنے قلب میں جگہ دیں اور اس پر عمل پیرا ہو کر دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ یہی مقصد ہے تنظیم اصلاح معاشرہ کا۔ تو میرے معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے ویسے کئی بار حاضری ہو چکی ہے اور ہم لوگ بھی تنظیم اصلاح معاشرہ کے ایک فردی ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیغام کو عام سے عام تر فرمائے اور تنظیم اصلاح معاشرہ کے ذریعے سے عوامی اہل سنت کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ میرے معزز سامعین کرام، اس کے مخصوص معلم حضرت علامہ و مولانا جنید عالم صاحب قبلہ مصباحی ہیں، جو آج کسی ضرورت کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، تو ان کی دعوت پر آپ حضرات کے سامنے میں روبرو ہوں، آپ کے سامنے روبرو ہوں۔ کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر کے میں بھی رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بولنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج رجب المرجب کی 4 تاریخ ہے، 4 رجب المرجب شریف ہے، اور اس مہینے کی بعض ایسی تاریخیں ہیں جو ہم تمام لوگوں کے لیے عظیم یادگار ہیں اور اسے یاد رکھنے کی بھی حاجت و ضرورت ہے۔ ایک تو اس ماہ کی 6 تاریخ جو عالم اسلام میں مشہور ہے، نہ کہ صرف ہندوستان میں، عالم اسلام میں مشہور ہے۔ اس 6 رجب المرجب شریف کی تاریخ اس لیے ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اس تاریخ میں سلطان الہند عطائے رسول، چمنستان زہرا کا مہکتا ہوا پھول، سلطان الاولیاء سرکار خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کی وہ تاریخ ہے۔ اور سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار اجمیر شریف کی دھرتی پر مرجع خلائق ہے، اور اس تاریخ میں ملک اور بیرون ملک سے لوگ دربار خواجہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی مانگی مراد پاتے ہیں، اور اللہ والے اپنے متبعین، معتقدین اور ان سے نسبت رکھنے والے جو لوگ ہیں، صدق دل سے جب ان کے دربار کی طرف توجہ اور لو لگاتے ہیں تو وہ خدا کی عطا کردہ طاقت و قوت کے ذریعے سے اپنے ان معتقدین کو وہ نوازتے ہیں، جو وہ مانگتے ہیں وہ دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خزانے پر تصرف کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اسی تعلق سے چونکہ موقع بھی ہے، مہینہ بھی ہے، وہ تاریخ بھی آنے والی ہے، تو
حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے تعلق سے چند باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور بزرگان دین کا ہر ایک عمل، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، اخلاق حمیدہ ہم تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے شاعر کا ایک شعر میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ شاعر کہتا ہے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، اور ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ میرے معزز سامعین کرام، یوں تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں اپنے ان بندوں کے شان اور ان کے مقام و مرتبہ کو واضح فرمایا ہے، اور ان کے بلندی درجات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو اللہ کے بندے صبح و شام اللہ کی یاد میں ہی اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں، صبح و شام ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے ہیں، اور جب بندہ ہے اللہ کا تو بندگی کا مقصود بھی یہی ہے کہ بندہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے، اور جو رب تبارک و تعالی اپنے بندے کو حکم فرماتا ہے، چاہے اس حکم کا تعلق خیر سے ہو یا برائی سے روکنے کا وہ حکم ہو، اللہ تعالی کے ہر حکم پر بندہ سر تسلیم خم کرے، اس کے حکم کی فرما برداری کرے۔ یہی بندگی کا اصل مقصد ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اسی طرح اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں اپنے بندوں کی شان کا اظہار فرماتے ہوئے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلا کرتے ہیں، رحمان کے وہ بندے، یہ رحمان اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، مگر رحمان صفت خاص ہے، اور رحمان صرف اللہ کو ہی کہا جا سکتا ہے۔ رحیم صفت عام ہے، بندوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، مگر رحمان صفت خاص ہے جس کا اطلاق صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کا نام رحمان ہو تو خالی رحمان کہہ کر کے پکارنا شریعت میں منع ہے، اس کو عبد الرحمان کہیے، اس کو عبد الرحمان کہا کیجیے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، تو یہ رحمان صفت خاص ہے، تو اس رحمان سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلا کرتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب بے پڑھے، ان پڑھ، جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ ان ان پڑھ سے جو بات کرتے ہیں
قالوا سلاما، اللہ کے بندے کہتے ہیں سلام ہو بس، سلام ہو بس، یعنی وہ ان پڑھوں سے، جاہلوں سے زیادہ دراز گفتگو نہیں کرتے ہیں، اور جب ان سے وہ مخاطب ہوتے بھی ہیں تو اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے کہ وہ بات دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ رحمان کے بندوں کی صفت ہے کہ وہ اپنی زبان سے جب بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، درست بولتے ہیں، اپنی زبان سے ایسی بات نہیں نکالتے جو باتیں دوسروں کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی شان ہے، گویا کہ ان کی زبان بھی پاکیزہ ہے اور ان کا قلب بھی معطر اور پاکیزہ ہے، دل بھی صاف ہے، زبان بھی صاف ہے، اور یہی اللہ کے بندوں کے اوصاف ہونے چاہیے۔ یا تو اس طرح کی بات وہ نہیں کرتے جس میں اظہار آسانی ہو، کسی کے تکلیف ہو، جب بھی وہ بات کہتے ہیں تو اپنی زبان سے حق اور درست بات کہتے ہیں۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں کے بیان فرمائے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، کہ رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے قرآن کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو بندے صالحین اور صحیح معنوں میں جو اللہ کی بندگی کرنے والے بندے ہیں وہ زمین پر اس طرح چلا کرتے ہیں جس طرح ہمارے پیغمبر چلا کرتے تھے، گویا کہ وہ سیرت نبوی کا ایک مجسمہ ہوتے ہیں، مظہر ذات مصطفیٰ ہوتے ہیں، اولیاء کے کردار سے نبی کی شان ظاہر ہوتی ہے، اور یہی سرکار کی اچھی امت ہونے کی پہچان ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، روایتوں میں آتا ہے کہ جب ہمارے پیغمبر زمین پر چلا کرتے تھے تو زمین پر ایسے چلتے تھے، اتنا آہستہ آہستہ انداز تھا چلنے کا کہ دیکھنے والا اگر کوئی دیکھتا تو ایسا سمجھتا کہ سرکار کسی بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ اس طرح زمین پر آہستگی کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ یہ زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ آسمان بھی اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے، ساری تخلیق اللہ کی ہے، ساری مخلوق کا خالق اللہ رب العزت ہے، تو ہر ایک کا احترام ہونا چاہیے۔ تو زمین اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اس کے بندے زمین پر فخر و تکبر کے ساتھ چلیں، متکبرانہ روش کے ساتھ وہ زمین پر چلیں، یہ اللہ کے بندوں کی شان نہیں ہے، اور اگر کوئی تکبر کے ساتھ چلتا ہے تو یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ بندگی کیا ہے کہ زمین پر آہستہ چلیں، تواضع و انکساری کے ساتھ چلیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے بندوں کے اوصاف بیان فرمائے کہ زمین پر آہستہ آہستہ چلا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ متواضعانہ شان کے ساتھ چلتے ہیں، تکبرانہ شان کے ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے جوتے اور چپل ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پہن کر کے زمین پر چلتے ہیں تو زمین پر جوتے کو کھٹکاتے ہیں تاکہ ٹپ ٹپ کی آواز آئے اور لوگ سنیں کہ فلاں آدمی آ رہا ہے، فلاں آدمی آ رہا ہے، جوتا کھٹکھٹاتے ہوئے چلنا، کھٹکاتے ہوئے چلنا زمین پر۔ تو میرے معزز سامعین کرام، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس انداز میں چلنا کہ پاؤں میں جوتے اور چپل پہن کر کے اس کی آواز کو کھٹکھٹائے زمین پر، یہ بھی تکبر کی شان ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ یہ اللہ کے نیک اور صالحین بندے ہیں جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں بیان فرمائے ہیں، اور ان اللہ والوں کی صفت کیا ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سلام ہو بس۔ مطلب یہ ہے کہ وہ طویل اور لمبی گفتگو کرنے سے اعراض کرتے ہیں،
اور جیسا مخاطب ہوتا ہے گفتگو ان کی ویسی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا جو حال بیان ہو رہا ہے، یہ ان کی وہ زندگی ہے جو مخلوق کے مابین یہ رہا کرتے ہیں، مجلسی زندگی، جو مخلوق کے ساتھ ان کا معاملہ پاکیزہ ہو، اور مخلوق کے جب یہ درمیان ہو تو ان کے اوصاف یہ ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے معزز سامعین کرام، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو قرآن مقدس میں سلام کا بیان آیا کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ اللہ والے، اللہ کے بندے کہتے ہیں سلام ہو بس، یہ سلام سلام متارکت ہے۔ سلام میں کئی طرح کے ہیں، ایک سلام تعظیم ہے، جیسے ہم کسی پیغمبر کا نام لیتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو علیہ السلام کا جو لفظ ہے یہ سلام تعظیم ہے، جو خاص جن کا ہم نے نام لیا ان کے نام کی یہ تعظیم کے ساتھ یہ جملہ کہا جاتا ہے علیہ السلام، اور یہ جملہ عرف میں انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے۔ علماء نے اس کو مختص کر لیا ہے انبیاء اور فرشتوں کے لیے کہ علیہ السلام ان کو کہا جائے، اور غیر انبیاء کو علیہ السلام کہنے سے پرہیز کیا جائے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام، ٹھیک ہے معنی کے لحاظ سے غلط تو نہیں ہے، لیکن یہ سلام تعظیم کو عرف میں مختص کر لیا گیا ہے انبیاء کرام کے لیے اور فرشتوں کے لیے، تو انہی کے لیے زیادہ استعمال کیا جائے، اوروں کے لیے بچا جائے۔ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں، بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ علیہ، یہ جملہ بھی خاص نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہا جائے اور حضور غوث پاک اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا جائے، صحابہ کو بھی رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں اور اللہ کے اولیاء کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ترضی یہ تابعین کرام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام سب کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ آپ حضور غوث پاک سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، بتانا یہ ہے کہ یہ سلام تعظیم ہے، اور ایک ہے سلام تحیت، کہ مسلمان جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو تحیت پیش کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ہے سلام تحیت، جو ایک دوسرے کو سلامتی ہم اور آپ دیتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ سلام تحیت ہے۔ اور ایک ہے سلام متارکت۔ سلام متارکت کے تعلق سے مفسر قرآن حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان، جو کنز الایمان جو ترجمہ اعلیٰ حضرت ہے، اس کے حاشیے میں جو تفسیر ہے وہ خزائن العرفان ہے، اس کے تعلق سے انہوں نے فرمایا کہ سلام متارکت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یعنی جاہلوں کے ساتھ مجادلہ کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے جاہلوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، مجادلہ نہیں کرتے، جیسے اور لوگ گفتگو میں کرنے لگتے ہیں وہ مجادلہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے سلام متارکت۔ یا اس کے یہ معنی ہے کہ ایسی بات کہتے ہیں جو درست ہو اور اس میں ایذا اور گناہ سے سالم رہے، محفوظ رہے، ایسی بات زبان سے بولے۔ اور یہی اللہ کے بندوں کی شان ہونا چاہیے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ یہ قرآن پاک میں ہے، درست بات کہو، اچھی بات کہو، حق بات کہو، سچ بات کہو۔ تو مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں اس آیت کریمہ میں، لیکن ہر مفسر کی تفسیر میں یہ قول ملے گا کہ قولاً سدیدہ کا مطلب یہ ہے درست بات، اچھی بات، حق بات اور سچ بات بولو۔ اور جب بندہ اس صفات کا حامل ہوگا کہ اپنی زبان سے حق بولے، سچ بولے،
اس کی بات میں صداقت ہو، سچائی ہو، اس بندے کا حال کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اگر تم حق بولو، سچ بولو، صداقت کا راستہ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، سنوار دے گا، مزین کر دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنی زبان سے جب بھی بولو تو حق اور درست بات بولو، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ تمہارے حال کی اصلاح کرے گا، نہ صرف تمہارے اعمال کو مزین کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ میرے معزز سامعین کرام، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ و رسول کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، تو اللہ رب العزت نے اسے بہت بڑی کامیابی سے مشرف فرما دیا۔ جس نے اللہ و رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی، اور بہت بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ گویا کہ اس کی آخرت اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے، ان بندوں کی آخرت جو اللہ و رسول کی اتباع اور پیروی اور فرما برداری کرنے والے بندے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے۔ تو وہ زمین پر آہستہ چلا کرتے ہیں، تواضعانہ شان کے ساتھ چلتے ہیں، تکبرانہ روش سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی مجلسی زندگی ہے۔ یہ جو مخلوق کے ساتھ ہو تو ان کا معاملہ اتنا پاکیزہ ہے جب بندوں کے درمیان ہو، مگر یہی رحمان کے بندے جب گوشۂ تنہائی میں ہو، جب یہ خلوت میں ہو، جب یہ رات کی تاریکیوں میں ہو، تو ان کا حال کیسا ہوتا ہے ہم سے نہ پوچھئے۔ آئیے اسی کلام باری تعالیٰ کی طرف لو لگاتے ہیں جس پروردگار عالم نے اپنے نیک بندوں کی شان کو ظاہر فرمایا کہ ان کی یعنی ہمارے بندوں کی مجلسی زندگی یہ ہے کہ ان کی زبان اتنی صاف ستھری اور پاکیزہ ہے کہ اپنی زبان سے وہ ایسی بات کہتے ہیں جو بات خود سلامتی والی بھی ہوتی ہے، دوسرا بھی محفوظ رہتا ہے اور اللہ والے بھی محفوظ رہتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں کہتے۔ اظہار رضا سے محفوظ اور جاہلوں سے زیادہ گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو ان رحمان کے بندوں کی شان گوشۂ تنہائی میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ بندے جو رات بتاتے ہیں اپنے رب کے لیے، دنیا داری کے لیے نہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ آج دیکھتے ہیں رات میں ہم بھی جاگتے ہیں مگر ہمارا جاگنے کا انداز الگ ہوا کرتا ہے، اور ہمارے جاگنے میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ویسے ہر مسلمان کے تعلق سے ہم بہتر گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے۔ رات ہم کیسے گزارتے ہیں؟ کبھی ٹی ویوں میں، اکثر موبائلوں میں، اور بھی طرح طرح کے لغویات لغزشات میں، مگر خدا کے رحمان کے جو صحیح معنوں میں جو اس کے بندے ہیں، اس کی بندگی کرنے والے ہیں، رات کا ان کا عالم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ بندے جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا داری کے لیے نہیں، رب کے لیے رات گزارتے ہیں، اور کس حالت میں گزارتے ہیں؟ سجدہ و قیامہ، سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ اب کیا مثال دیں گے؟ تو جس بندے کی شان یہ ہو کہ ہر لمحہ ہر وقت وہ اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو، پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کیوں نہ ہو، اللہ کی نزدیکی اس بندے کو حاصل کیوں نہ ہو جو اپنے وجود کو فنا فی اللہ کر دیا۔
जो अपने वजूद को फना फिल्लाह फना फिर रसूल कर दिया, उसका आलम ये क्यों न हो कि वो हो अजमेर की सरजमीन पर और उनका चाहने वाला पुकारे दिल्ली की सरजमीन पर, तो आने वाहिद में एक पल में अजमेर की धरती पर रहने वाला उसकी आवाज को सुन ले और उसकी मदद के लिए एक लम्हे में दिल्ली की सरजमीन पर पहुंच जाए। जिस अल्लाह के बंदों के ये शान हो। क्यों? क्योंकि ऐसे बंदों कि जिसकी जबान भी पाकीज़ा है और कल्ब भी सुथरा है, कल्ब भी पाकीज़ा है, जो हर वक्त अपने कल्ब में खुदा का जिक्र और उसकी याद को बसाए हुए हैं, फिर भी अल्लाह का बहुत बड़ा वो खौफ रखते हैं, अल्लाह से डरते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, खशियत इलाही अपने सीने में रखते हैं, जिनका तज़किरा कुरान में अल्लाह फरमाता है वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका खीफ़तन व खीफ़ा। यानी अल्लाह फरमाता है अपने रब को अपने कल्ब में याद करो, डरता इनके सारी और तवाज़ु करते हुए और अपने रब से डरते हुए। ऐसे बंदों के शान क्यों न हो, क्योंकि उनकी रूहानी कुव्वत ऐसी खास हो जाया करती है, उनकी रूहानी ताकत ऐसी हो जाया करती है कि वो जमीन पर से चाहे तो उड़ करके आसमान की तरफ चला जाए। और ये खास किस्म की खास रूह खुसूसियत के साथ अंबियाए किराम की रूहें हुआ करती। तभी तो हमारे पैगंबर जमीन से अर्श मुअल्ला बल्कि ला मका तक चले गए। ये उसी रूहानी कुव्वत का आलम है जो बंदे को पस्ती से बुलंदी की तरफ रूह लेकर के जाते हैं। ऐसी रूहें अंबियाए किराम के लिए हैं और अल्लाह के अता करदा ताकत से ऐसी खास और पाकीज़ा रूहें औलियाए किराम के लिए हैं कि वो पस्ती से बुलंदी की तरफ जाते हैं। हमारे पास भी रूह है, मगर ये आम रूह है और इस रूह पर हमारे जिस्म का गलबा है, और जब जिस्म का गलबा हो जाए तो जिस्म भारी होता है तो वो तो पस्ती ही की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ वो नहीं जाएगा। लेकिन उनकी रूह और रूहानियत ऐसी हुआ करती है जो बुलंदी की तरफ जाती है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये अल्लाह के कौन से बंदे हैं जिनके दिन का हाल तो आपने जाना कुरान की रोशनी में, रात का हाल क्या है, जो सजदे और क़याम की हालत में अपने रब के लिए रात गुजारते हैं, यानी वो इबादत और रियाजत में शब बेदारी करते हैं, रात भर जागते हैं। आपने देखा होगा कि मोतियों का तलाश करने वाला, मोतियों का मुतलाशी समंदर में गोता लगाता है, उसके सतह पर जाता है, इतनी मेहनत मुशक्कत उठाने के बाद तब वो समंदर से कोई हीरा या मोती तलाश करके लाता है। तो जो मोतियों का मुतलाशी हो वो समंदर में गोताखोर होता है, गोता लगाता है। उसी तरह जो अल्लाह ताला के नजदीकी और उसके कुर्ब का मुतलाशी हो, जो अल्लाह की नजदीकी का मुतलाशी हो, ऐसा बंदा जो बुजुर्गी का तालिब हो, वो रातों रात शब बेदारी करता है, तब जाकर के खुदा का कुर्ब हासिल होता है। और कोई भी इबादत और रियाजत की बुनियाद पर अल्लाह का वली नहीं बन सकता, क्योंकि विलायत भी अल्लाह का फजल है। जिस पर अल्लाह का फजल होगा अल्लाह उसको दर्जे विलायत से मुशर्रफ फरमाएगा। मगर इबादत खुदा के कुर्ब के जराए और असबाब हुआ करते हैं, तो बंदे को बंदगी यानी इबादत और रियाजत ही में अपनी जिंदगी को गुजारनी चाहिए। तो उनका रात का ये हाल है। बल्कि रिवायतों में आता है कि अल्लाह के वो नेक बंदे जो शब बेदारी करते हैं, रात भर इबादत व रियाजत करते हैं। और रिवायतों में आता है कि रात के थोड़े हिस्से में भी जो बंदा इबादत करता है वो भी शब बेदारी करने वालों में शुमार किया जाता है। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत मरवी है, वो कहते हैं कि जिसने ऐशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, ऐशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, तो गोया कि उसने आधी रात शब बेदारी की, आधी रात निस्फे शब, आधी रात शब बेदारी की। और
اللہ نے کرم فرمایا تو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، تو فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے والا، عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے والا ایسا شخص ہے جس نے عشاء کی بھی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کیے، تو ایسا ہی ہے گویا کہ وہ پوری رات شب بیداری کرنے والا ہے، پوری رات شب بیداری کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے اللہ والوں کی راتیں اور دن ان کا کیسا ہوا کرتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اس کے باوجود بھی، یعنی اتنی عبادت و ریاضت کرنے کے باوجود بھی، اتنے تقوی اور طہارت حاصل کرنے کے باوجود بھی، جن کا قلب پاکیزہ، جن کی زبان ستھری، زبان پاکیزہ، اتنے معظم و مقرب ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کرتے۔ لیکن آج کچھ لوگوں کا حال یہ ہے جو دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، ریا کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور دکھاوے اور ریا کے لیے جو عبادتیں ہوا کرتی ہیں، بلکہ بعض لوگوں کا خیال تو ایسا ہے معاذ اللہ رب العالمین، جو کیڑے مکوڑوں کی طرح جماعتیں گھوم رہی ہیں، اسلامی شکل و صورت، اسلامی لباس، ہماری طرح نماز، روزے، حج و زکات، ان کو اپنی عبادت پر اتنا ناز، اتنا فخر ہے کہ وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بندہ عبادت میں نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اتنا گھمنڈ اور ناز ہے اس کو اپنی عبادت پر۔ تو جس کی عبادت نبیوں سے بڑھ جائے تو اس کی عبادت کہاں کہاں تک بڑھ گئی نہیں کہا جا سکتا ہے، تو اس کی عبادت دراصل عبادت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے ایک سجدے کے مقابلے میں ہماری عمر بھر کی عبادت و ریاضت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ایک سجدے کے مقابلے کی بات، وہ نبوی سجدہ ہے، نبی کا سجدہ اور غیر نبی کا سجدہ، یہ دونوں میں آسمان و زمین، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ تو نبوی ایک سجدہ اگر ہو رہا ہے تو اس سجدے کی اتنی اہمیت ہے، وہ سجدہ اتنا معظم و مکرم ہے کہ ہماری زندگی بھر کی عبادت ان کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کی ایسی باتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ والے اتنی عبادت و ریاضت کے باوجود عبادت پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں کیا عریضہ پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عذاب جہنم ان عذابها غرام۔ وہ اتنی رات و دن عبادت و ریاضت کرنے کے باوجود بھی اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے، ان کے قلب میں خشیت مولا اس طرح بسی ہوئی ہے، اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ وہ بندے جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، اللہ اکبر، اتنی عبادت کے باوجود بھی ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو عذاب نار سے محفوظ رکھے۔ جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا ساعت مستقرا و مقاما، یعنی جہنم کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ معزز سامعین کرام، یہ رہے اللہ والوں کا حال۔ زمین پر دیکھا کہ وہ کس تواضع انکساری کے ساتھ ہیں، پھر مخلوق کے درمیان ہے تو ان کی زندگی کا عالم کیا ہے، جب وہ رات کے تنہائی میں ہے تو ان کی زندگی کا عالم کیا ہے، یعنی گویا کہ پوری حیات ان کی اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں کہ انبیاء کرام کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ مسئلہ عام ہے، بخاری شریف کی روایت ہے الانبیاء تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم، کہ انبیاء کرام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل ان کا بیدار رہتا ہے۔ آنکھ چونکہ تقاضا بشری ہے، نیند کا آنا یہ بشری تقاضا ہے،
تو بتقاضا بشری، کیونکہ نبی بشر ہوتے ہیں، وہ نیند آتی ہے وہ بشری تقاضا ہے، مگر قلب ان کا بیدار رہتا ہے، یہ نبوی تقاضا ہے۔ تو گویا کہ قلب ان کا بیدار ہے، تو گویا کہ نیند کا غلبہ اس طرح ہوا ہی نہیں کہ آدمی غافل ہو جائے، جیسے ہماری نیند، ہم اس طرح غفلت کی نیند سو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کی بھی خبر نہیں رہتی، اور اسی حالت میں کب اخراج ریا ہو جائے ہم کو پتہ نہیں، اس لیے سونے سے غفلت کی نیند سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو نبی امتوں سے ایسے ممتاز ہوا کرتے ہیں، مگر بعض اولیاء کرام بھی ایسے ہیں کہ سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انہی بعض اولیاء کرام میں سے سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ حال کیا ہے کہ یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ ظاہر میں تو سوتے ہیں، مگر ان کا بھی قلب اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتا ہے، بیدار رہا کرتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا حال ہے۔ اسی طرح سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ان کے تقوی کا عالم تو یہ ہے، ان کے تزکیہ نفس، یہ نفس کی پاکیزگی، زبان کی ستھری اور قلب کی صفائی کا عالم یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تقوی کو بعد وصال بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کی پیشانی پر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی، اور اس واقعہ کو حضرت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخبار الاخیار شریف میں لکھا ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو پیشانی اقدس پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کے محبوب تھے اور اللہ ہی کی محبت میں وصال کر گئے۔ یہ اللہ کے حبیب تھے، اللہ ہی کی محبت میں وصال کر گئے۔ واہ، جن کا مرنا جینا اللہ کی محبت میں ہو، ایسا محبوب بندہ، ایسے محبوب بندے کی شان اللہ کن لوگوں کے درمیان ظاہر فرما دے کہ وہ محبوب بندہ ساری مخلوق کا محبوب نظر بن جائے، محبوب نظر بن جائے، ان کے لیے مرجع بن جائے۔ ایسا سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہی رحمان کے بندوں میں ایک فرد ہے جن کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا جو حال ہوا کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کی جو بندگی ہوا کرتی ہے، اس بندگی کو اولیاء کرام کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کی سیرت سے ہمیں سبق اور درس عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہی اللہ کے وہ مقدس بندے ہیں جن کے بارے میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنًا وَمَعْدِنُ التَّقْوَىٰ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک پوشیدہ خزانہ ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا مخفی خزانہ ہوتا ہے، اور تقوی کا جو خزانہ ہے، پرہیزگاری کا جو خزانہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَعْدِنُ التَّقْوَىٰ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، اور پرہیزگاری کا خزانہ عارفوں کے دل ہوا کرتے ہیں۔ گویا کہ اولیاء کرام کا جو دل ہے وہ تقوی کا خزانہ ہوا کرتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، بارگاہ اولیاء سے منسلک ہونے والا یقیناً تقوی کی راہ پر ہوتا ہے، اور ان کی بارگاہ میں جانے والا اپنے نفس کو پاکیزہ بناتا ہے، اور اولیاء کرام کی نظر عنایت جس متقی پر پڑ جاتی ہے اس کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ تو ہمیں بارگاہ اولیاء کرام سے بھی منسلک ہونے کی ضرورت ہے، دربار اولیاء سے لو لگانے کی ضرورت ہے،
کیونکہ ایک موقع سے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ غریب نواز سنو، زمین پر کچھ اللہ کے اور ایسے اولیاء بھی ہیں کہ اگر وہ دنیا سے حجاب میں آ جائیں تو دنیا نیست و نابود ہو جائے۔ گویا کہ دنیا کی بقا ابھی بھی بندے صالحین سے ہے، اللہ کے اولیاء سے ہے۔ تو ہمیں افسوس ہوتا ہے اس فاسد خیالات اور باطل افکار و نظریات پر جو اللہ کے اولیاء کی شان میں کھلی توہین اور ان کی شان میں گستاخیاں بکتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، جن کی دنیا کی بقا، جن اولیاء کرام کا طفیل ہو صدقہ، ایسے اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں توہین کرنا، ان کے فیض سے محروم ہونا ہے اور اپنے ایمان میں کمزوری پیدا کرنا ہے۔ اور جب اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے بندہ اتنا گمراہ ہو جاتا ہے کہ نہ صرف اولیاء کا دامن چھوڑتا ہے بلکہ فیض سے ایسا محروم ہوتا ہے کہ دین اسلام کا بھی دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالی محبت اولیاء کے چراغ سے ہمارے قلب کو روشن و منور فرمائے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ جب اللہ کے نیک بندے اپنی زندگی اور اس حیات فانی کو اللہ کی عبادت و ریاضت میں جب فنا کر دیتے ہیں تو مولا تعالیٰ انہیں وہ قوت و طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ کام کر جاتے ہیں جو عام بندوں کے عقل و حواس میں بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ 527 ہجری میں سنجر کی سرزمین پر پیدا ہونے والے سیدنا سرکار غریب نواز جو اشارہ رسول کے مطابق ہندوستان کی طرف آئے، گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتخاب ہیں۔ سیدنا سرکار غریب نواز، جس میں سرکار نے فرمایا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین شکر و کفر کی تاریکیوں میں ہے، آپ ہندوستان جاؤ اور وہاں کفر اور شرک کی جڑوں کو کاٹو اور اسلام کے پرچم کو بلند کرو۔ میرے معزز سامعین کرام، سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر کی دھرتی پر تشریف لانے کے بعد دین کی ایسی تبلیغ کی کہ آج پورے ہندوستان میں دین اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے اور پھیلتی ہی رہے گی۔ یہ صدقہ ہے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے یہ مقام و مرتبہ ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بات میں بتا دوں کہ اولیاء کرام سے خوارقت، ابھی منگل کا جو دن ہوگا وہ 6 رجب المرجب شریف کا دن ہوگا، اور اس دن ہم سارے غلامان خواجہ کو چاہیے کہ بارگاہ خواجہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں، ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز کا اہتمام کریں کہ یہ اہتمام کرنا بھی ان سے محبت و عقیدت کا ایک ثبوت اور ذریعہ ہے۔ تو ہم ضرور اس کام کو انجام دیں تاکہ بزرگوں کی یاد بھی تازہ رہے اور ان کی نظر عنایت بھی ہم گناہگاروں پر ہوتی رہے۔ اگر ان کی نظر عنایت صحیح معنوں میں ہو گئی تو ہماری دنیا بھی بدل جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور آخرت کیسے سنورتی ہے؟ ایک واقعہ لکھا ہے کسی مورخ نے حضرت خواجہ غریب نواز کے تعلق سے کہ یوں تو سیدنا سرکار غریب نواز مخلوق کے ساتھ رحم دل ہے اور رحمت کرنے میں اور شفقت و مہربانی کرنے میں بڑی مشہور ان کی روایت اور تاریخ رہی ہے۔ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ عبادت و ریاضت میں مصروف تھے کہ ایک عورت روتے چلاتے ہوئے آئی اور آنے کے بعد اپنے حال زار بیان کیے تو حضرت خواجہ نے پوچھا کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، کس وجہ سے آپ اس طرح حیران و پریشان ہو، بتاؤ۔ اس خاتون نے کہا کہ حضور، حاکم وقت نے بلا قصور میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا دلوا دی، بلا قصور۔ جب اتنا سنا اپنے عصائے مبارک کو غریب نواز لیے اور فرمایا کہ بتاؤ تمہارا بیٹا کہاں؟ وہ عورت ان کے ساتھ ساتھ ہو لیتی ہے اور اسی جگہ پر جاتی ہے جہاں اس کے بیٹے کو پھانسی دی گئی تھی اور جہاں اس کی لاش رکھی ہوئی تھی۔
تو حضرت خواجہ وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اپنے عصا مبارک کو لیتے ہیں اور اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بچے، اگر واقعتاً بلا قصور حاکم وقت نے تجھے سزائے موت دی ہے، بلا قصور، تو یہ عصا کا اشارہ کیا اور کہا اگر بلا قصور تجھے سزائے موت دی گئی ہے تو خدا کے حکم سے تو زندہ ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ اشارہ عصا کو پاتے ہی جو ہی کہا خدا کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ مرا ہوا بچہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا اور غریب نواز کے قدموں میں جا کر کے گر گیا۔ اللہ والے کہ وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ جب وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں تو ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بس سچی عقیدت چاہیے اور سچی محبت چاہیے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، ہم غریب نواز تو نہیں بن سکتے مگر غلام غریب نواز تو بن سکتے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر سے کہا تھا کہ بتاؤ تمہارے لوگ پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا کہ تو اپنی عبادت کروا رہا تھا زمین پر؟ تو پتھر، جو زبان جس کے پاس نہیں ہے مگر ان سے مخاطب ہونے والا کوئی اور نہیں، سیدنا غریب نواز مخاطب ہوئے تھے، جن کی حکومت دنیا کی ہر چیز پر چلتی ہے، ایسے اللہ کے نیک بندے مخاطب ہوئے تھے پتھر کی طرح۔ کہا کہ تو کیا جواب دے گا؟ کہا کہ حضور میں کیا جواب دوں گا، ہم تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، عبادت کرنے والوں کو میں نے تھوڑی کہا ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے میری عبادت کرو۔ میں تو میدان محشر میں ان کے خلاف گواہی دوں گا کہ مولا تو نے مجھے مخلوق بنایا تھا، اس نے تو خالق مان کر کے میری عبادت کرنے لگا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ پتھر سے بلوا سکتے ہیں تو اس مردہ دل سے نہیں بلوا سکتے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، کرامت بیان کرنا مقصود نہیں، مقصود بیان کرنا یہ ہے کہ یہ رحمان کے ایسے بندے ہیں جو زمین پر مخلوق کے ساتھ ان کا عالم یہ ہوتا ہے، رات کی تنہائی میں ان کا عالم یہ ہوتا ہے، اور کثرت عبادت و ریاضت کرنے کے باوجود بھی خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، دعا گو ہوتے ہیں کہ مولا تعالی ہم سے اپنے عذاب کو پھیر دے کہ جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے، جہنم کیا ہی ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم سے کم وہ عبادات جو فرائض ہیں کم سے کم ان کو تو ادا کریں، اپنی زبان سے جب بھی بولے حق بولے، سچ بولے، صداقت کی راہ اختیار کریں۔ تنظیم اصلاح معاشرہ ہمیں آپ کو یہی پیغام دیتا ہے کہ حق پر قائم رہو، حق راستے پر چلو، حق بولو، حق سنو۔ یہی تنظیم اصلاح معاشرہ کا مقصود و مطلوب ہے کہ آپ شریعت کے آئینے میں اپنی زندگی کو گزارو۔ جب حق اور صداقت کی راہ ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ظالم مغلوب ہوں گے، زیر ہوں گے، اور اسلام اور مسلمان ہی غالب رہے گا، بشرطے کہ ہم حق کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت ہم کرتے رہیں، رب کی تابعداری کریں، فرما برداری کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہم عمل پیرا ہوں، تاکہ اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ رب کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی بزرگوں کی محبت کی شمع ہمارے دل میں روشن فرمائے، اور ان کے صدقے مولا تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔